السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مشکات المصابیح یعنی کتاب الایمان کی پہلی فصل اور حدیث نمبر 20۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبنی ابن آدم، کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلا دیا، ولم یکن لہ ذالک، اور یہ بات اس کے لیے لائق نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے، وشتمنی، اور میرے بارے میں بدگوئی کرتا ہے یعنی گالی وغیرہ دیتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں ہے۔ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقُولُهُ لَن يُعِيدَ فِيكَ مَا بَدَأَنِي، اس کا مجھ کو جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، اس طرح آخرت میں وہ مجھ کو دوبارہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتا۔ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ، بِأَهْوَنَ عَلَيَّ، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے مقابلے میں مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقُولُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور اس کا یعنی ابن آدم کا میرے بارے میں بدگوئی اور گالی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، حالانکہ میں تنہا اور بے نیاز ہوں، لم الد ولم اولد، اور میں نے کسی کو نہیں جنا ہے اور نہ مجھ کو کسی نے جنا ہے، ولم یکن لی کفوا احد، اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ وفی روایت ابن عباس، دوسری روایت جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقُولُهُ لِي وَلَدٌ وَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ اس انسان کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا جنا ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کسی کو بیوی یا بیٹا بناؤں۔ اب آتے ہیں اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہ حدیث میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قال اللہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ تو ایسے احادیث کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، حدیث قدسی کہتے ہیں جس کے الفاظ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یعنی ادا ہوتے ہیں، وہ حکم جو ہوتا ہے، وہ حدیث جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت اللہ کی طرف کر کے یوں کہے کہ قال اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ حدیث قدسی کے معنی اور مضمون آسمانی ہوتے ہیں اور الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، اور جو الفاظ بھی اور معانی بھی مضمون بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، جو کہ ہمارے سامنے قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے۔ کذبنی ابن آدم، حدیث کی تشریح میں گئے کہ کذبنی ابن آدم، یعنی اس جملے میں ابن آدم پر پہلا رد یہ ہے کہ خود تو دوسرے سے پیدا ہوا ہے، خود دیکھو کہ کن کن احوال سے پلٹ پلٹ کر وہ پیدا ہوا ہے اور کن کن حالات سے گزر کر پیدا ہوا ہے، وہ اب مجھے جھٹلانے پر تلا ہوا ہے۔
اب دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ آخرت کو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ہم زندہ کیا جائیں گے، تو مشکل ہے، ناممکن کام ہے کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھو اس کو دنیا کی مثال سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنیا میں پہلی مرتبہ کوئی چیز بنتی ہے وہ مشکل سے بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک گاڑی بن جا رہی ہے، ایک گاڑی بن رہا ہے، تو شروع میں اس کے لیے مراحل بہت مشکل ہوتے ہیں، ایک ایک سامان، ایک ایک جز کو یعنی دوسرے جگہوں سے منگوا کر لا کر میکینک وغیرہ اس کو جوڑ کر بہت مشکلوں سے بناتے ہیں، لیکن اسی گاڑی کو کیا ہے دوبارہ بنانے میں ان کو اتنا وقت بھی نہیں لگتا ہے اور ان کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان ایک کام کو کرنے کے بعد دوبارہ اس کام کو کرنے میں اس کے لیے آسانی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو پہلے بھی پیدا کر چکا ہے اور دوبارہ پیدا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو امید ہے آج کی حدیث بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا، آئندہ حدیث آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو جائیں گے ہم۔ اللہ حافظ۔